بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ 8 سال تک کی عمر کے بچوں کو پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ 9 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے بچوں کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ میں اپنے تجربات یا پڑھانے کے طریقے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بچوں کا یہ بڑا معصومانہ زمانہ ہوتا ہے، اور بعض قراء حضرات کو اور بعض وہ لوگ جنہوں نے خود پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے وہ بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اور بعض وہ لوگ جن کو اچھا خاصا وہ سمجھدار لوگ ہیں، اچھا خاصا وہ علم رکھتے ہیں، اچھا خاصا پڑھانے کا طریقہ پتہ ہے، لیکن تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس تدریسی زندگی کے اندر آ کے بہت زیادہ وہ مار کھا جاتے ہیں۔ تو میں اپنے تجربات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ چاہے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھائیں یا چاہے کوئی بھی قاری صاحب جس کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں وہاں تک یہ باتیں پہنچ جائیں، اگر آپ کے علم میں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ 9 سال کی عمر تک کے بچوں سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کو پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بچوں کی تعلیم کا وہ زمانہ ہوتا ہے جہاں سے بچے نے گروتھنگ کرنی ہوتی ہے، جہاں سے بچے نے پستی سے بلندی تک کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ بچے کا وہ زمانہ ہوتا ہے جہاں سے بچہ غلط اور صحیح سب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بچے کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب بچے نے اس چیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے غلط اور صحیح کے راستے کے ساتھ ساتھ مجھے بلندیوں تک کا سفر مجھے آپ کرنا سکھا دیجئے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تجربات اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تجرباتی زمانہ نہیں ہوتا، وہ بچے کو پورا گائیڈ لائن کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس عمر کے اندر 8 سال تک کے بچوں کو جو آپ سبق یاد کرواتے تھے نا روزانہ، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس سے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے اچھی طرح۔ اس عمر کے اندر بچوں کو سبق یاد نہیں کروانا ہوتا، بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ سبق خود یاد کرنا سیکھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس عمر میں یاد کروانا آپ بچوں کو 9 سال سے 12 سال تک کی عمر کا جو زمانہ ہے، اس عمر کے اندر بھی اگر آپ بچے کو خود سبق یاد کروائیں گے تو آپ نے زندگی بھر کے لیے اپنے بچے کو رٹے کے حوالے کر دیا۔ وہ زندگی کے کسی میدان میں بھی جائے گا، وہ چاہے تدریسی وہ درس و تدریس میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم میں ہو یا سکول کی تعلیم میں، وہ زندگی بھر وہ رٹے ہی مارے گا۔ 8 سال تک کی عمر کے بچے کا زمانہ وہ جو ہوتا ہے وہ رٹے کا ہوتا ہے، لیکن 8 سال تک کے اوپر کا جو زمانہ ہے، 12 سال تک کی عمر کا، اس کے اندر آپ نے بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ بچہ اپنے سبق کو خود یاد کر سکے۔ آپ نے اس کو طریقے بتانے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ بچہ جس طرح جوڑ اس نے قاعدے کے اندر نکالے تھے نا، پھر آپ نے تقریباً 30ویں پارے کے ایک پاؤ کا جوڑ بچے سے نکلوایا، اور روزانہ ایک لائن کا ایک آیت کا جوڑ نکلوا کے آپ نے اس کو پڑھایا، روزانہ یاد کروایا۔ اب یہاں پہ آپ نے جوڑ نہیں نکالنے، آپ نے بچے کو کہنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سبق کو یاد کر کے تیار کر کے خود لائے۔ جب وہ آ جائے اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بچے جو سبق تو نے مجھے سنانا ہے نا، اس سبق کو روزانہ اپنے طور پہ 7 بار پڑھ کر آنا ہے۔ اگر وہ 7 بار پڑھ کے نہیں آتا تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کیجئے۔ اگر آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ میں کال پہ ہی ہوں، میرے سامنے پڑھیں۔ آپ اس کو کھڑا کر دیں، 7 بار اگلا سبق وہ پڑھ کر آئے، اور آپ کے سامنے جس وقت وہ 7 بار پڑھا ہوا سبق جس وقت وہ پڑھ رہا ہوگا نا، وہ اگر پڑھتے پڑھتے مسٹیک کر جاتا ہے، مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ مثال کے طور پر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، اس کے بچے جوڑ نکال، یہ کیا ہے؟ وہ جس وقت جوڑ نکالے گا تو وہ پڑھے گا عین کھڑی زبر آ، وہ عین زبر آ نہیں پڑھے گا، عین زبر آ، عالمین، کھڑی زبر آ، عالمین،
اس کو کہو کھڑی زبر تھی، تو نے زبر کیوں پڑھی ہے؟ آہستہ آہستہ بچے کو نا، یعنی کہ تھپڑ نہیں مارنا، بچے کے اوپر اپنا اتنا سایہ نہیں بٹھانا کہ بہت خوف زدہ ہو جائے، لیکن بچے کو آہستہ آہستہ آپ نے تنبیہ کے انداز کے اندر اس کے اندر آپ نے گروتھنگ پیدا کرنی ہے. جس جگہ پہ وہ غلطی کرے وہ خود جوڑ نکال کے لائے. ٹھیک ہے، بچے کو خود آپ نے موقع دینا ہے، 4 سال تک وہ خود سبق تیار کر کے آپ کو سنائے. اگر اس سال کی عمر کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں 9 سال اور 12 سال کے درمیان، وہ جب بھی آپ کو سبق سنانے کے لیے آئیں، ان کو کہیں خود تیار کر کے آئیں، جائیں جا کے پڑھیں، خود تیار کریں. یہ خود تیار کرنے کے مقصد بعض ماں باپ اس کے اوپر اساتذہ کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اور یہ آپ ہمارے بچے کو سبق یاد ہی نہیں کراتے، تو یاد کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے ایک چیز پڑھی ہی نہیں ہے، آپ کسی انسان کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اس عمر تک کے بچوں کو میرے پاس لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماں باپ اکثر مجھ سے جھگڑ پڑتے ہیں، اور یہ بچوں سے پچھلا سن کے اگلا آپ دے دیتے ہیں، یاد تو آپ کرواتے ہیں نہیں. یہ بچے کا زمانہ کون سا جا رہا ہے؟ ہمارے یاد کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ آیت جس کو میں لاکھوں بار پڑھ چکا ہوں، میں 2 بار آپ کے بچے کے سامنے پڑھوں گا، آپ کے بچوں کو سبق یاد ہو جائے گا. لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ نے زندگی بھر اپنے بچے کو رٹے کے حوالے کر دیا. بچے کے ذہن کے اندر یہ بات استاد نے اس عمر کے اندر باور کرانی ہوتی ہے کہ استاد کا کام سبق کو سننا اور آگے دینا ہوتا ہے. سبق کو تیار کرنا یہ آپ کے اپنے ذمے ہے، تاکہ زندگی بھر آپ کا بچہ قرآن کریم خود پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو. اور یہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب بچے کو خود یاد کرنے کا موقع دیں گے. ہر عمر بچے کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرنے کی، ہر عمر بچے کو رٹے مروانے کی نہیں ہوتی. 8 سال تک کی عمر کا رٹا چلتا ہے. 9 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے اندر استاد نے اپنی صلاحیات بچے کے اندر منتقل کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں کہ 13 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک کا کون سا زمانہ ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ نے میری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ایک دفعہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیے. اگر اس عمر کے بچے ہیں، آپ ان کو گائیڈ لائن دیں، طریقہ بتائیں ان کو کہ یہ طریقے ہوتے ہیں سبق یاد کرنے کے. جو آپ کے پاس تجربے ہیں وہ تجربے ان کے سامنے رکھیں، نہ یہ کہ ان کو انگلی پکڑ کے آپ گھر تک چھوڑ کے آئیں. مجھے امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو بچوں کے اندر اس تجربے کو آپ آزمانے کی کوشش کیجئے. مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو پائیں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.